بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم صدقت یا رب العالمین۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پہ درود پاک پڑھو، اللہ تم پہ رحمت بھیجے گا۔ ان عقیدتوں محبتوں کا اظہار کرنے کے عظیم ارادے سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی ذوق کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ وبارک وسلم۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم چونکہ خطبہ تھوڑا سا کم پڑھتے ہیں تاکہ تھوڑے وقت میں موضوع پر طویل گفتگو کی جا سکے اور آپ کے سامنے زیادہ باتیں موضوع کے مختلف پہلوؤں کے حساب سے بیان کی جا سکے۔ 70 سال کے عرصے میں کم از کم 2 نسلیں گزر جاتی ہیں اور تیسری نسل چل رہی ہوتی ہے، یعنی ایک صدی جو ہے اس میں 3 نسلیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو جنہوں نے پاکستان بنایا وہ فوت ہو گئے، جنہوں نے بچپن میں ان کو دیکھا وہ اب بوڑھے ہو گئے، وہ بھی ان میں سے بھی کئی چلے گئے، اور کچھ ہیں جو جوان ہیں، وہ تیسری نسل ہے جو اس وقت ہمارے پیارے ملک پاکستان میں جو ہے وہ رہ رہی ہے۔ ہمارا وطن اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ کے مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھنے ہیں، جس میں قیام پاکستان کی تحریک، اس میں کردار ادا کرنے والے عظیم الشان لیڈر اور اس وقت کے علماء کا کردار، پاکستان میں موجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پایا نعمتوں کا تذکرہ، اتنا کچھ ہونے کے باوجود آخر ہم سیاسی اور معاشی عدم استحکام کا شکار کیوں ہیں، اس کا تذکرہ۔ ہماری کرنسی زوال پذیر کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ جب پاکستانی روپیہ بنا تھا اس وقت اس کی حیثیت کیا تھی اور آج کیا ہے؟ یہ سارے پہلو بیان کرنے ہیں، کیونکہ ہم ایک ملک میں رہتے ہیں اور ملک میں رہنے والی قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے، کس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا تھا، اور ہمارے ترجیحات ہمارے حاکموں کی کیا ہیں وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ اور منبر رسول یقیناً اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ قوم کے سامنے حقائق رکھے جائیں، کیونکہ یہ منبر صرف نماز کی تبلیغ کے لیے نہیں بنایا گیا بلکہ قوم و ملت کی تعمیر کے لیے بھی اس منبر کو استعمال ہونا ضروری ہے، کہ قوم کی تعمیر ہو، ملک کی تعمیر ہو، نسل کی ذہن سازی ہو اور حقائق ہمارے سامنے آئے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمت میں اضافہ کروں گا۔ تو شکر الحمدللہ کہنے کا بھی نام ہے، لیکن وہ شکر اس طرح نہیں کیا جاتا کہ ملک کا خزانہ لوٹ لو اور پھر کہو کہ الحمدللہ ہمارے ملک نے ہمیں بڑا کچھ دیا ہے، جیسے ہمارے لیڈر یہی تو کرتے ہیں۔ سوئس بینک ان کے پیسے سے بھرے پڑے، برطانیہ میں ان کے گھر ہیں، اور پھر کہتے کہ الحمدللہ پاکستان کا جو ہے نا وہ ہم پہ بڑا احسان ہے۔ یہ شکر نہیں، شکر اس چیز کا نام ہے کہ جس ملک نے تمہاری عزت کو تحفظ دیا، جس ملک نے
تمہیں گھر دیا، جس ملک نے تمہیں عبادت کرنے کا پرسکون ماحول دیا، جس ملک نے تمہاری ماں بہن کے اوپر جو ہے امن کا سایہ کیا، اس ملک کے لیے اپنا خون بہا دینا، اس ملک کے ساتھ انصاف کرنا، اس ملک کے املاک کی حفاظت کرنا، اس ملک میں کرپشن سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اس ملک کی جس پوسٹ پر بیٹھے ہو اس کے ساتھ انصاف کرنا، یہ شکر خداوندی ہے۔ اب ہمارے ہاں کروڑوں روپے کی کرپشن کرنے کے بعد ہمارے لیڈر کہتے ہیں الحمدللہ۔ یہ کون سا شکر ہے؟ یہ تو ناشکری کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو وہ اپنی نعمتوں میں اضافہ نہیں کرتا بلکہ عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہاں کے لوگ، یہاں کی عوام، یہاں کی فوج، یہاں کے سیکیورٹی ادارے اپنا خون بہا کے اس وطن کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ اس ملک میں وہ مائیں ابھی بھی ہیں جن کے 6 بیٹے اس ملک پہ قربان ہوئے ہیں۔ اس ملک کی مٹی میں وفا ہے۔ اگر سیاستدانوں، حکمرانوں تم نے وفا نہ کی تو یاد رکھو یہ ملک تمہیں کبھی ایسے نہیں چھوڑے گا۔ یہ جھوٹے لوگ کبھی بھی برکت والے نہیں ہو سکتے، اس لیے ووٹ دو یہ سمجھ کے نہیں کہ میرا پنجابی ہے تو اس کے ڈبے میں ڈالوں گا، میرا مہاجر ہے، میرا میمن ہے، فلاں ہے، نہیں۔ ایک ہی نظر میں ہو، ایماندار ہو، عاشق رسول ہو۔ جیتے نہ جیتے آپ کے اوپر نہیں ہے، جیتنا نہ جیتنا آپ کے اوپر نہیں۔ عاشق رسول اور ایمانداروں اس کے ڈبے میں ڈالو تاکہ قیامت کو کہہ سکو یا رسول اللہ میں نے تو آپ کے نام پہ ووٹ دیا تھا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے وطن کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان میں بہت کچھ ہے، لینے والے چہرے آگے لاؤ، ووٹ ایمانداری سے ڈالو، 2018 میں دھوکہ نہ کھانا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔